سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 41 اور 42. اس بات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف اللہ بعدد کل ذرہ کی وہ کیفیت نظر آتی ہے جب آپ نے ابی بن کعب ہے. جب یہ آیت تلاوت میں گزرتی ہے تو بے ساختہ ابی بن کعب کا منظر اور ان کا رو پڑنا، یاد الہی میں غرق ہو جانا. جب انہوں نے کہا میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پر نازل ہوا ہے، اقرأ علیک، کیا میں آپ پر پڑھوں؟ سارا جہان تو آپ سے سنتا ہے. فرمایا ہاں ابی، اللہ کا حکم ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں، کہ تم اتنا اچھا، اتنا مزیدار، اتنا رقت آمیز لذت کے ساتھ پڑھتے ہو کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ تم سے سنوں. ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، میں سوچتا ہوں ابی کی قسمت کیسی تھی. آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ فرماتے ہیں ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. بخاری میں الفاظ جو گزرتے ہیں اور طالب علم حدیث پڑھتے ہیں اور ابی اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ اللہ کی زبان پر میرا نام. حقیر قطرے سے بنا ہوا انسان اشرف المخلوقات بنا، نبی کی صحبت کی طفیل میں، قرآن کریم کے اچھا پڑھنے کی طفیل میں اللہ کی زبان پر ابی کا نام رو پڑتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں. اس رونے کے بعد حکم کی تعمیل کرتے ہیں کیونکہ حکم آپ کا ہے، ٹالا نہیں جا سکتا. یہی سورہ نساء کی آیتیں ہیں جو پڑھنا شروع کرتے ہیں. ابتدا کا ذکر نہیں کیا بخاری نے کہ کہاں سے شروع کیا، پڑھتے 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 جب اس آیت پر پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس آیت پر جب پہنچے ہیں ابی بن کعب تو آقا نام فرماتے ہیں حسبک یا ابی، حسبک یا ابی، بس کرو یا ابی. اور جب کہا حسبک یا ابی تو ابی نے قرات کو روک کر آقا چہرہ دیکھا تو دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تذریفان یا رسول اللہ، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. کیوں بہہ رہے تھے؟ وہاں دونوں سمجھ رہے تھے، پڑھنے والے بھی سننے والے بھی. ایسے بنو مومن کہ قرآن پڑھا جائے تو سمجھ میں آئے، سنا جائے تو سمجھ میں آئے. ازدل خیزت بردل ویزت، دونوں نے سمجھا. پڑھنے والے کی رقت میں اضافہ اور سننے والے کی محبت میں اضافہ. محشر کا میدان سامنے آ گیا. قرآن کریم کو عربی کے الفاظ کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھنا نبی کی وہ سنت ہے جو پیدائش کے دن سے وفات کے دن تک کوئی دن آگا نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے عربی نہ چلتی رہی ہو. عربی میں جملہ سننا، سنانا، بولنا، یہ وہ سنت ہے جو نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد جاری رہی. لیکن ہم اور آپ ساری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، یہ سنت کی طرف توجہ ہی نہیں گئی آج تک. سنت مستمر رہی. مسجد نبوی کے اندر مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی جو دارالعلوم ندوہ کے استاد ہیں، میرا موڑا پکڑ کے ہلایا کہ مولانا قرآن تو عام کر رہے ہو، اس کے ضمن میں یہ بھی کوشش کرو کہ ہر زبان سے نبی کی زبان والے الفاظ نکلیں. وہ سنت مستمر ہے. آپ عربی سنتے تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی بولتے تھے، بھائی وسعت ہے. اللہ کی زبان، رسول اللہ کی زبان، قرآن کی زبان، جنت والوں کی زبان، ہم کب تک غافل رہیں گے؟ اس آیت پر کم سے کم توجہ ڈالو. محشر کے میدان میں سارے انبیاء کرام محسوس کرتے ہوئے موجود ہوں گے کہ حساب کتاب ہوگا. سب سے پہلا سوال ہوگا کہ پیغام پہنچایا؟ میرا پیغام بندوں کے نام تھا، پہنچایا نہیں پہنچایا؟ سارے انبیاء کہیں گے پہنچا دیا. ہر ایک کو فکر ہونا چاہیے پہنچانے کی فکر. اسی لیے سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا جس کا نام حجۃ الوداع ہے تو کہا لوگوں تم تک میں نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے مجمع نے کہا بلغت یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے. تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، کلمہ شہادت اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ. دائیں طرف ایک دفعہ، سامنے ایک طرف، بائیں طرف ایک مرتبہ، 3 دفعہ کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ. یہ پورا مجمع اعتراف کرتا ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. تو پیغام پہنچا دینا. اگر نہیں پہنچایا تو قرآن نے خود کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے رب کی طرف سے. وان لم تفعل، اگر آپ نے نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو رسالت جو ہم نے دی تھی وہ تم نے نہیں پہنچایا. اتنا بڑا فریضہ ہے. تو سارے نبیوں نے پہنچا دیا، لیکن کچھ امتیں انکار کر جائیں گی ہم تک پیغام نہیں پہنچا، ہم بھیڑ میں تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ہم کو نہیں پہنچا. حضرت نوح کہیں گے ہم نے پہنچایا، اور 3 نسلیں گزر چکی تھی وہ کہیں گے ہم کو نہیں پہنچایا. اس موقع پر امت محمدیہ لائی جائے گی، گواہی دے گی. ہم گواہی دیتے ہیں کہ سارے نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا، خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچایا. وہ لوگ کہیں گے تم تھے ہی نہیں، تمہیں حق نہیں پہنچا گواہی دینے کا، تم بعد میں آئے، تم موجود نہیں تھے، اور جو حاضر نہ ہو وہ شاہد نہیں بن سکتا. امت محمدیہ کہے گی ہم کو گواہی دینے کا حق ہے، سند کے ساتھ ہے. ہم سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ کتاب قرآن کریم گواہی دیتی ہے کہ ہر نبی نے پیغام پہنچا دیا. امت سچ کہتی ہے. اس کی تصدیق کے لیے، امت محمدیہ کی تصدیق کے لیے بلایا جائے گا کس کو؟ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس موقع پر آپ گواہی دیں گے بے شک سب نبیوں نے پیغام پہنچایا ہے. یہ امت سچ کہتی ہے، ان کو میں نے بتایا اور مجھ کو جبریل نے بتایا، اور جبریل نے آپ کے پاس یہ پیغام پہنچایا. یہ آیت کا پیغام ہے. اس پورے منظر کو اس آیت میں سمیٹا گیا ہے. فکیفا، بس کیا حال ہوگا؟ کیفا کیفیت کو بیان کرتا ہے. فکیفا، بس کیا ہوگا اس وقت؟ اذا جئنا، جب ہم بلائیں گے، جب ہمارے پاس آئیں گے. کس کو؟ من کل امت، ہر امت سے، من کل امت، ہر امت سے شہید بشہید، ایک گواہ لایا جائے گا. وجئنا بک، اور آپ کو بھی ہم لائیں گے علی ہؤلاء، ان تمام کے اوپر بولنے کے لیے شہیدن، بطور گواہ کے. اس گواہی کا لفظ سن کر سارے محشر کے میدان میں علی رؤوس الاشہاد بلایا جائے گا. نبی کی آنکھیں بہنے لگیں. اللہ کا جلال ہوگا، حساب کتاب کا موقع ہوگا. اس آیت کا مضمون ہے یہ. یہی بتایا گیا کہ گواہی کے بعد کیا ہوگا، مومن کا حال کیا ہوگا، عشاق کا حال کیا ہوگا، متقیوں کا حال کیا ہوگا. یقیناً اچھا ہی ہوگا. اس کا ذکر نہیں کیا. ہاں جن کا حال برا ہوگا اس گواہی کے بعد ان کا ذکر کر دیا. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن دل سے تمنا کریں گے. یود الذین کفروا، یود، ود یود کے معنی دل سے خواہش کرنا، زبان سے نہیں، دل سے. کافر لوگ تمنا کریں گے. اور کون تمنا کریں گے؟ کیا جوڑا ہے رب کریم نے، وعصوا الرسول، اور جن لوگوں نے نبی کی نافرمانی کی ہے، نبی کا کہنا نہیں مانا. جس طرح سے اللہ کا حکم نہ ماننا کفر ہے، ایسے ہی رسول کی بات نہ ماننا نافرمانی ہے. ان دونوں کو اللہ فرماتے ہیں تمنا دل میں اس دن نکلے گی. لو تسوا بہم الارض، لو تسوا بہم الارض، یہ ٹکڑا بار بار رکھنا. یہ کافر اور نافرمان رسول کیا کہے گا؟ لو تسوا بہم الارض، کاش کے برابر کر دیا زمین کو لے کر. تسوا کے معنی زمین برابر کر دینا، زمین کے پیوند ہو جاتے.
جب آدمی حسرت میں ڈوب جاتا ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آتا, تو وہ کہتا ہے کاش میں مٹی کا پیمن بن جاتا, کاش کی مٹی کا جسم بن جاتا, کاش کی مجھے مٹی ہضم کر جاتی, کاش کہ میں آج سے پہلے مر چکا ہوتا. جیسے مریم نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا, لوگوں نے کہا یا اخت ہارون, ہارون کی بہن, یہ بیٹا کہاں سے شادی نہیں ہوئی, بیٹا کیسے آ گیا؟ پوری قوم سوال کرتی ہے. تو کیا کہا انہوں نے؟ سورہ مریم دیکھ لو. مریم نے کہا, سورہ مریم میں کیا کہا؟ کاش کہ میں آج سے پہلے مر چکی ہوتی, وکنت نسیا منسیا, بھولی بسری ہو چکی ہوتی. یاد نہیں, مت قبل هذا, آج سے پہلے مر چکی ہوتی, وکنت نسیا منسیا, اور ہو جاتی بھولی بسری. اور سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا ہے, قیامت کے دن کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں مٹی ہو جاتا. کیوں کہے گا؟ دیکھے گا بکری کا حساب کتاب کیا ہے, سینگ والی نے مارا تھا بغیر سینگ والی کو, تو آج اس کو موقع دیا گیا کہ تم اس کو مارو, حساب برابر ہو گیا, اور اللہ نے کہا ہو جا مٹی, ہو گیا مٹی ختم کے ساتھ. لیکن کافر ختم نہیں ہوگا, جہنم میں بھگتنا پڑے گا. یہ منظر دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہو جاتا. تو اس آیت نے واضح کیا کہ جو کافر ہیں دل سے تمنا کریں گے, جو رسول کے نافرمان ہیں وہ تمنا دل سے کریں گے کاش کہ وہ مٹی کے برابر ہو جاتے. لو تسوا بہم الارض, غور طلب ہے جملہ, عصوا الرسول, رسول کی جنہوں نے نافرمانی کی. ہم نے کہتے ہیں رسول کا حکم سنت ہے, سنت ہی تو ہے, فرض تو نہیں ہے. یہ کہہ کر کے ہلکا کر دیتے ہیں, اس حکم کو صاف کر دیتے ہیں, سنت ہی تو ہے. یہ آیت تو فتن دے رہا ہوں, لے کے جانا, کھول کے دیکھنا, بار بار سوچنا کہ رسول کی نافرمانی ان کافروں کے حسد کے ساتھ ہوگی. سنت ہی تو ہے, حضور کا حکم سنت ہی ہے. اگر کوئی سمجھا تو اس نے غلط سمجھا. حضور کا حکم الگ نہیں ہے اللہ کے حکم سے. گفتہ اللہ بوت, گھر کے حلقوں میں عبداللہ بوت, نبی کا کہا ہوا بین ہی اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. تو سنتوں کو چھوڑ دینا, سنتوں کی خلاف ورزی کرنا, سنتوں کو ہلکا سمجھنا, جس کو ہم تخفیف کہتے ہیں, حدیث پاک میں ہے اگر سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑا تو یہ کفر کیا. سنت کو ہلکا سمجھنا کفر. ہاں سنت عمل نہیں کیا گناہگار ہوگا, لیکن ہلکا سمجھا, اس کے مقابلے میں خود کو اہم سمجھا, اس نے کفر کیا. یہ لفظ نوٹ کر لینا. اس کے علاوہ سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 36 میں ایک ٹکڑا ہے آیت کا, ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا, جس نے نافرمانی کی اللہ کی, اس کے رسول کی, وہ بھٹک گیا, کھلی گمراہی چلا گیا. کیا مطلب ہوا؟ جس طرح اللہ کی نافرمانی سے بھٹکنا ثابت, رسول اللہ کی نافرمانی بھی بھٹکنا ثابت, دونوں گمراہی. تو یہ دونوں آیتیں بار بار پڑھنا. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپائیں گے, کوئی بات نہ چھپائیں گے. آج تو اللہ سے چھپاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو کسی کو نہیں معلوم, تنہائی میں ہو رہا ہے. تنہائی, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم خلوت میں ہوتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہوتا, تو اس کا ایمان ابھی نہیں ہوا. کمزور نہیں بولا ہوں میں, ایمان ہی نہیں ہوا ابھی. کوئی وہ مقام نہیں ہے جہاں آپ تنہا ہوں, چاہے جہاں رہیں آپ تنہا نہیں ہوتے. آپ کے ساتھ اللہ موجود ہوتے ہیں, اپنے علم کے ساتھ, ارادے کے ساتھ, قدرت کے ساتھ, بصارت کے ساتھ, سماعت کے ساتھ, علم کے ساتھ, مشیت کے ساتھ. وہ کبھی بھی کسی بھی مقام پر آپ رہے تو آپ تنہا نہیں ہوتے. جب تک یہ تصور نہیں کہ ہم تنہا نہیں ہوتے, آپ جو بھی کریں گے گھپلا کریں گے. اور یہ دماغ میں آ گیا کہ ہم تنہا کبھی نہیں ہوتے, ہمیشہ رب میرے ساتھ ہوتا ہے. دیکھو انبیاء کرام نے اس کا اظہار کیا ہے. حضرت موسیٰ آگے دریائے نیل, پیچھے فرعون, پوری قوم کیا بولتی ہے؟ موسیٰ پکڑ گئے, انا لمدرکون, آگے دریائے نیل ہے, ڈوب جائیں گے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, پکڑے جائیں گے. پوری قوم کو یقین کس پر ہے؟ آنکھوں کے مشاہدے پر. لیکن پیغمبر کیا بولتے ہیں؟ کلا انما یا ربی, ہو نہیں سکتا کہ ہم پکڑے جائیں, ہم نکلے ہیں رب کے حکم سے, وہ میرے ساتھ ابھی ہے. کلا, ہو ہی نہیں سکتا. انما یا ربی سیہدین, رب میرے ساتھ ہے, بتائے گا راستہ. اس یقین کے ساتھ مومن رہے گا تو ایمان پختہ ہوگا. مسجد میں ہم اللہ کے ساتھ, گھر میں بھی اللہ کے ساتھ, جس مقام پر بھی ہیں اللہ کے ساتھ. تصور ہے یہ قیامت کے دن کیا ہوگا, یہ بندہ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپائے گا نہیں, سب بیان کرے گا, سب بیان کرے گا. اور بیان نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ چمڑا بولے گا, بدن کا چمڑا بولے گا, ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے, ران کا چمڑا گواہیاں دے گا, جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں, بخدا اپنے نہیں ہوتے. یہ خدا کی امانت ہے. دو آیتیں خاص طور سے پیش کرتا ہوں. سورہ یاسین کی آیت بار بار, اسے ایمان تازہ ہوا. سورہ یاسین آپ لوگ پڑھتے ہیں, کاش ان لفظوں پر غور کریں. الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ. کیوں بات کریں گے؟ ہاتھ کا بات کرنے کا مادہ ہے اس میں. آج کوئی نہیں سمجھتا کہ ہاتھ میں بات کرنے کی قوت ہے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, ان کے پیر گواہیاں دیں گے. ہم سمجھتے ہیں پیر گواہی کہاں دیتا, یہ پیر بولتا نہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں زبان بند ہوگی جو بولنے والی ہے, اور ہاتھ بولیں گے جو نہ بولنے والے. یہ اللہ کی شان ہے. کس بات کی گواہی دیں گے؟ اللہ جو چاہیں گے نہیں. یہاں اللہ نے کہا میں عدل کروں گا. کیا جملہ ہے آگے؟ بما کانوا یکسبون, جو وہ کسب کرتے تھے وہی بولیں گے, نہ کم نہ زیادہ. بما کانوا یکسبون, کسب کیے ہوئے عمل کی گواہی دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کیا گواہی دے دیں, خدا کے خوف سے تھلا کر ان کے شان کے مطابق بول دیں, تمہارے پر ظلم کر دیں. ایک فتیل کے برابر, دھاگے کے برابر, گٹھلی کے اندر جو گڑھا ہوتا ہے اس میں پتلا دھاگا ہوتا ہے, قطمیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے. اور دوسری آیت تو بہت واضح ہے, 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ کی, جو تشہد علیہم السنتہم وایدیہم واجرہم بما کانوا یعملون. جس دن ان کے ہاتھ پیر زبان سے بولے گی, چمڑے گواہیاں دیں گے, لوگ حیران سے کہیں گے قالوا لجلودہم, میرے چمڑے, میرے ران, میرے ہاتھ, میرے پیر, میرے خلاف کیوں بولتے تم؟ بما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ انطق کل شیء, جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیا ہے اس نے آج بولنے کا حکم دیا ہے, ہم کو بولنا ہی بولنا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے آج واضح پیغام ہے کہ کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. ہاں ایک اور آیت ہے جس میں بظاہر نظر آتا ہے کہ لوگ جھوٹ بولیں گے اور زبان چلے گی, وہ بھی جھوٹ کے ساتھ چلے گی. جب اللہ پوچھیں گے مشرکوں سے تو کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین, اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے. سورہ انعام کی آیت ہے, سورہ انعام پارہ 7 کی آیت ہے. جب وہاں بھی جھوٹ بولنا چاہیں گے, مشرک ہو کر مشرک نہیں تھے کہیں گے, تب جا کے سورہ یاسین کی آیت سامنے آتی ہے کہ مہر اب لگے گی, اب بند کرو اس کام کو, جھوٹ یہاں نہیں چلے گا. تو اللہ کے سامنے کھلا کھلا بولنا ہے. وَيَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا, اللہ کے سامنے بات کو چھپا نہیں سکیں گے, کھل جائے گی بات. بہترین انسان وہ ہے جو اپنے نام اعمال کا محاسبہ یہیں سے کر لے, ایک عمل کھل جائے گا. ایک مجذوب شاعر کہتا ہے, جب تصور کرتا ہوں کہ میرے گناہ اللہ کے سامنے کھلیں گے اور ان گناہوں کو اللہ کے علاوہ محمد مصطفیٰ بھی دیکھیں گے,
اور اس میں یہ نکلے گا کہ آپ کا چاہنے والا داڑھی کو چھیلتا تھا جبکہ آپ کا حکم تھا کہ نہ چھیلے, آپ کا چاہنے والا سود لیتا تھا جبکہ حکم تھا کہ سود نہ لے, اور آپ کا چاہنے والا رشوت لیتا جبکہ حکم رشوت حرام ہے, اور آپ کا نام لیوا قتل کرتا تھا جبکہ حکم تھا کہ قتل کرنا جائز نہیں, اور آپ کا نام لیوا مومن کی عزت و آبرو کو سمیٹ کر پھینک دیتا تھا جبکہ معلوم ہے کہ عزت و آبرو مومن کی قیمت اللہ کے برابر ہے. ایک ایک گناہ اللہ تو دیکھیں گے ہی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے, تو ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا, شرمندگی ہو جائے گی. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, یا اگر بھی نہیں حساب ناپذیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. آپ غنی ہیں سارے عالم سے اور میں فقیر ہوں, روز محشر میرے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں, میرے عذر کو قبول کر لیں, اور اگر میرا حساب ضروری سمجھیں تو کم سے کم مصطفیٰ کی نگاہ سے دور کر کے لیں, ان کے سامنے شرمندگی نہ ہونے پائے. تو اللہ کے سامنے تمام باتیں کھلنے والی ہیں اور انبیاء موجود ہوں گے. ہم جن کو اپنا سمجھتے تھے ان کے سامنے ہمارے اعمال کا تذبام ہوں گے, ذلت اضافہ کے ساتھ آئے گی. اسی واسطے اس کا نام یوم عظیم ہے, بہت بڑا دن ہے, سارے اعمال کھل کے آئیں گے. آج تو ہمارا تصور یہ ہے کہ اعمال کی شکل نہیں ہوتی, نماز پڑھ غائب ہو گئی, نظر آئی نماز کی وہاں شکل بنے گی, اس شکل میں ہم دیکھیں گے, جھوٹ شکل میں آئے گا, غیبت شکل میں آئے گی, ہر عمل کا ایک تشکل بنا کر اللہ پیش کریں گے. اس طریقے سے کوئی عمل چھپنے والا نہیں ہے, ہر ایک عمل واضح کیا جائے گا. اس لیے اپنا محاسبہ خود کرو, ابھی سے کرو, اور اس کی شکل یہ ہے کہ نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی مت چھوڑو, اللہ نے صابن دیا ہے دھبے نکال دو, وہ ہے توبہ اور استغفار. توبوا الی اللہ واستغفروا, جب توبہ کریں گے استغفار کریں گے تو نامہ اعمال میں گناہ ختم ہو جائے گا, نہیں رہے گا. جب اللہ کے پاس جائیں گے صاف نامہ اعمال لے کر جائیں گے, یہی طریقہ, یہی راستہ. سارے بنی آدم گناہگار ہیں اور بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون, تو صفائی کر لو, توبہ کر لو. اسی واسطے جناب عمر کا فرمان بھولتا نہیں, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے, اور اپنا عمل خود تولو اس سے پہلے کہ تولا جائے. خود دیکھ لو کدھر جا رہی ہے پٹری. یہ مضمون تھا کہ اللہ کے سامنے کوئی بات چھپنے والی نہیں ہے. ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ ولا یکتمون اللہ حدیثا, حدیث یعنی بات, کوئی بات چھپا نہ سکیں گے, سب بات ظاہر ہو جائے گی. ان تمام باتوں میں سب سے بہتر بات کون سی بات ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نزل احسن الحدیث. حدیثوں میں سب سے بہتر حدیث یعنی باتوں میں سب سے بہتر بات وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور وہ قرآن ہے. اور اس بات کو سمجھنے والے جتنے مخاطب ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر اس کلام سے مزہ لینے والا خود رب کریم. جب بندہ اللہ کے سامنے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ متوجہ ہوتے ہیں, کسی کی طرف توجہ اتنا نہیں فرماتے جتنا قرآن کی طرف فرماتے ہیں. اس لیے نماز میں اللہ کا کلام اللہ کو سناؤ, یہ بات ریکارڈ میں زیادہ آنا چاہیے آپ کے نام عمل میں. اس لیے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, نماز کے قریب مت جاؤ مگر اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو, یعنی نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, یہ واو حالیہ, نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. کیوں؟ آدمی نشے میں رہا تو کیا کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا, کیا کہہ رہا ہے نہیں سمجھ میں آتا. بس ایک بار دعوت ہوئی, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کیا, سب لوگ کھانا کھائے. اس وقت شراب ممنوع نہیں تھی. شراب ایک بار کی حرام ہو گئی ایسا نہیں, ہم تو پیدا ہوئے تو شراب حرام تھی, ہم کو چھوڑنا آسان, لیکن وہ لوگ تو شراب کے عادی تھے, گھٹی میں پڑی تھی شراب. غزوہ بعد میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے پیٹ میں شراب تھی شہادت کے وقت میں, مگر ان کے واسطے مضر نہیں تھی کیونکہ اس وقت حلال تھی. وہ سن 5 ہجری کے بعد حرام ہوئی ہے. تو قرآن کریم کی سائد میں واضح ہے کہ سب نے خوب کھایا خوب پیا. مغرب کا وقت ہوا, نماز پڑھنے کے واسطے حضرت علی آگے بڑھ گئے, نماز پڑھنے لگے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, بجائے لا اعبد کہنے کے اعبد ما تعبدون پڑھ دیا. تم جس کی عبادت کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں. حکم کیا ہے؟ کہا دو اے کافرو, قل یا ایھا الکافرون, کہا دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. خالی اللہ حذف کر دیا تو کیا ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. پورے کافر خوش ہو گئے. آج اتحاد. کبھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ آیت نازل ہوئی نماز کے قریب مت جاؤ, کیونکہ جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہے ہو اور جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہو. نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہوگا. یہاں سے پتہ نہیں آپ کو یہ بات معلوم نہیں معلوم. شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی ہے, 3 قسطوں میں حرام ہوئی ہے. 3 قسطوں میں. پہلے تو کہا شراب نجس ہے, رجس ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان, یہ جوئے, یہ پانسے کے تیر, یہ شراب, یہ سب کے سب شیطانی کام ہے, ان سے بچنا چاہیے. جو فرمایا پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. مطلب یہ ہے نشہ بعد کر لو پہلے کر لو. جیسا کہ ہم لوگ کرتے بیڑی نماز کے ٹائم پہ نہیں پیتے, پہلے پیتے بعد میں پیتے. ابھی چل رہا ہے وہ. سگریٹ پینے والے بھی پہلے پیتے اور بعد میں پیتے. تمباکو زردہ سب کھانے والے پہلے کھاتے بعد میں کھاتے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. جناب عمر نے دعا کیا کہ اے اللہ شراب کے بارے میں بیان شافی عطا فرما, قصہ ختم ہو جائے. یہ کیا ہے؟ مکمل حکم نازل فرما دیجیے. جب آخر میں آیت آئی, بعض نے کہا سورہ بقرہ کی آیت آئی اسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, پہلی آیت ہے. یا دوسری آیت یہاں ہے, اور تیسری آیت آئی ہے سورہ انعام کی اور سورہ مائدہ کی جس میں کہا گیا ہے رجس من عمل الشیطان, سب شیطانی کام ہے, فاجتنبوہ, اسے اجتناب کرو. تو میدان, پورا میدان مدینے کی گلیاں شراب کے ذریعے سے بہنے لگیں. سب نے مٹکے توڑ دیے, بہنے لگی. جیسے آپ پانی رکھتے ہیں گھر میں پینے کے لیے بھر بھر کے, وہاں شراب رکھتے لوگ. کوئی آئے تو ضیافت میں چائے نہیں تھی, وہاں شراب. ٹھنڈا گرم جو آج چل رہا ہے وہاں ٹھنڈا گرم نہیں تھا, جو بھی آئے شراب. کبھی انگور کا شربت, کبھی کھجور, کبھی ذبح کیا تو بکری, بھنا ہوا گوشت, جا بعجل سمین. تو مشروبات میں معقول میں 2 چیزیں پیش کرتے تھے, گوشت اور شراب. لیکن اللہ نے شراب کو اس لیے منع کر دیا کہ اس سے آدمی کی عقل غائب ہو جاتی. ایک حیوان اور ایک انسان, دونوں میں کیا فرق ہے؟ حیوان کو عقل نہیں ہوتی, انسان کو عقل ہوتی. شراب پینے کے بعد اس کی عقل چھپ جاتی ہے, حیوان کے برابر ہو جاتا ہے, حرکتیں تمام کر لیتا ہے. اللہ سے کلی خطیہ فرمایا اس کو, ہر برائی کی جڑ ہے. عقل ہی نہیں ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. بیوی کو اماں بولتا ہے, ماں کو بیوی بولتا ہے, اسے کیا کیا بولا ہے؟ جو چاہے بول دے. ہر برائی کی جڑ ہے. جب عقل ہی نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ شراب جڑ ہے ہر برائی کی. اللہ سے کلی خطیہ حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ کہہ رہے ہو.
یہ ٹکڑا اگر کوئی پڑھے گا تو کہے گا شراب اتنی پیو کہ جو بات مجھ سے کہتے ہو وہ سمجھ میں آئے تو اتنی پی کے نماز پڑھ سکتے ہو. اتنی زیادہ اگر پی لیا کہ مجھ سے کہا ہوا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اب نماز پڑھنا منع ہے. اتنا پیا کہ نماز پڑھ سکتا ہے, جو منہ سے کہتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے, زیادہ شکر نہیں آئی تو پی سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, جس کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ آ جائے, جس چیز کی زیادہ مقدار کھانے سے عقل مفتون ہو جائے, اس کی کم مقدار بھی حرام ہے اگرچہ اس سے نشہ نہ آئے. پیشاب حرام ہے کم ہو یا زیادہ, خنزیر حرام ہے کم ہو یا زیادہ, شراب حرام ہے کم ہو یا زیادہ. اس کا نام ابھی شراب نہیں ہے, شراب تو اردو میں بولتے ہیں, اس کا نام خمر ہے. خمر پورے قرآن کریم میں جہاں بھی شراب کا لفظ ملے گا, شراب کے لفظ کے ساتھ نہیں ملے گا, خمر کے ساتھ ملے گا. اور خمر بنا ہے خمار سے, جو سر پہ اوڑھنی ڈالتی ہے عورت اس کو خمار کہتے ہیں. خمار فضیلت ہو تو عالمہ فاضلہ حافظہ کے لیے ہے, اور عام خاتون کا خمار. یہاں تک کہ کفن میں جو 5 کپڑے ہیں ان میں بھی ایک خمار ہے جس کو سربند کہا جاتا ہے. تو خمار ما یخامرہ العقل, شراب کو خمر اسی واسطے کہتے ہیں کہ یہ بھی عقل کو چھپا لیتی ہے. عقل رہتی ہے, کارآمد نہیں رہ جاتی جب تک نشہ ختم نہ ہو جائے. حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو. مجھے یاد آتا ہے ایک فاضل دیوبند ہے, نام نہیں لوں گا, میرا مزاج نام لینے کا نہیں ہے. اس ٹکڑے سے انہوں نے استدلال کیا تھا, وہ پان میں زردہ کھاتے تھے, پان میں زردہ کھاتے تھے, اور بولتے تھے کہ اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ جان لو جو تم زبان سے کہتے ہو. مطلب اتنی مقدار میں نشہ چیزیں کھا سکتے ہو جس سے تمہارا دماغی توازن نہ بگڑے اور کہیں ہوئی بات کو تم سمجھ کے کہہ سکو. میں نے کہا یہ آیت تو منسوخ ہے. پہلے کا حکم ہے یہ کہ اتنی پینے کے بعد نماز نہ پڑھو, بعد میں تو ہمیشہ کے واسطے حرام کر دی گئی, تو اس سے استدلال کرنا غلط ہے. ان آیتوں سے جو منسوخ ہو گئی ہیں ان سے استدلال جائز نہیں ہے. وہ فرماتے تھے پان میں زردہ تو مفرح القلوب ہے, فرحت آتی ہے, اس سے شادمانی پیدا ہوتی ہے, سرور پیدا ہوتا ہے, کاہلی ختم ہو جاتی ہے, کام میں دل لگتا ہے. اتنے فضائل اتنے مناقب بے شمار آواز میں. مگر آپ کو معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے پھیپھڑوں سے جب خون آتا ہے جب سمجھ آتا ہے. اللہ نے کہا ہے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ اگر پھیپھڑے سے خون آیا تو 4 وجہوں سے ضرور, یا تو شراب پیتا ہے, اور یا تو یہ زردہ کھاتا ہے, یا تو بیڑی پیتا ہے, یا سگریٹ پیتا ہے, یا ان میں سے کسی سے مشابہ کوئی چیز کھاتا ہے, وہ پھیپھڑے کے لیے کینسر ہے. پھیپھڑے سے خون جاتا, مگر یہ لت ایسی بلا ہے کہ جب تک خون جاتا نہیں سمجھ میں آتا نہیں, کھاتے رہتا. صحت اللہ کی امانت ہے, آنکھ امانت ہے, دل امانت ہے. ایسے ہی ہمارا پھیپھڑا بھی امانت ہے کہ عارضی لذت کے لیے صحت برباد نہ کرنا. صرف صحت نہیں, صحت کے ساتھ مال بھی خراب ہوتا, اوقات خراب ہوتے, پڑوسی کو ایذا پہنچتی ہے, فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, نبی کی نافرمانی ہوتی ہے, اللہ کے سامنے ان تمام کا جب محاسبہ ہوگا تو پشیمانی ہوتی ہے. اس لیے یہ فضول کام ہے, ان کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اللہ نے. ولا جنبا الا عابر سبیل, اور حالت جنابت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. ولا جنبا اس تعلق اوپر سے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا یعنی مت قریب جاؤ نماز کی حالت جنابت میں. الا عابر سبیل, الا عابر سبیل, مگر تم گزرنے والے ہو, راستہ پار کرنے والے ہو. کیا مطلب ہوا؟ مسافر آدمی کو جنابت آ گئی تو وہ جنابت کو دور کرنے کے لیے یا تو نہائے گا یا تو تیمم کرے گا. تیمم کا اور نہانے کا دونوں حکم آپ کو معلوم ہے, لیکن تیمم کی آیت فرض کرو اس وقت نازل ہی نہیں تھی تو کیا کر لیتے آپ, کیسے نماز پڑھ لیتے؟ چنانچہ مشہور واقعہ ہے, ایک جنگ سے صحابہ کرام لوٹ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ, اور عجیب واقعہ ہے, پانی کسی کے پاس نہیں, نہ پینے کا پانی, نہ نہانے کا پانی, نہ وضو کا پانی, پانی ختم, نہ وہ پانی کے پاس تھے نہ ان کے پاس پانی تھا. آپ نے کہا بھائی 2 آدمی نکلو, جاؤ کہیں سے کچھ لاؤ پانی پتہ لگا کے. بخاری لوگوں میں جو واقعہ پڑھتا ہوں میں, یہ عجیب غریب واقعہ ہے. 2 صحابی نکلے, ان کے نام بھی ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور لوگوں کے بھی نام بتائے ہیں. نکلے, جاتے جاتے ایک عورت ملی, اونٹ پر بیٹھی ہوئی, اس کے سامان کے ساتھ ملی, 2 مشکیزیں پانی کے اس کے رانوں کے قریب رکھ رہے تھے. آپ دونوں نے کہا کہ چل ادھر, بلایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلایا ہے, چل. اس نے کہا دیکھو کس طرف جا رہے ہو؟ آپ نے کہا آپ کو بلایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, چلو. اس نے کہا وہی جنہوں نے اپنا دین بدل دیا ہے, اگر کہا دیں دین بدل دیا ہے تو گناہگار ہو جائے, نبی کے شان میں گستاخی ہو جائے, اور کہتے نہیں وہ نہیں دوسرے تو اور کنفیوز ہو جائے, کہاں جائیں گے نہیں معلوم. تو بڑی ہوشیاری سے فرمایا وہی تمہاری جو مراد ہے وہی بلا لیں. عورت آگے آگے چلی آئی, آپ کے پاس جب پہنچی تو آپ نے کہا اتار دو عورت کو. عورت نے کہا دیکھو میرا قافلہ پیچھے آ رہا ہے, مطلب میں تنہا نہیں ہوں, میرا پیچھے قافلہ آ رہا ہے. آپ کو اتار دیا. اس کے بعد آپ نے اس مشکیزے میں اپنا لعاب دہن ٹپکایا, لعاب دہن ٹپکایا. اس کے بعد کہا قافلے والوں جس کے پاس 2 برتن ہے آؤ بھرو. یہ 2 مشکیزوں سے نیچے کا منہ کھول دیا, پانی گرتا ہی رہا, لوگ بھرتے ہی رہے, ہر ایک کے برتن بھر گئے, خوب نہایا, خوب دھویا, خوب پانی لے گئے. ایک صحابی کو دیکھا وہ کونے میں کھڑے ہوئے, کہا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا مجھے جنابت لگ گئی. یہ واقعہ سنا رہا ہوں اسی بات ہے, لفظ جنون پر, مجھے جنابت لگ گئی. آپ نے کہا تم بھی لے لو پانی, ڈالو. انہوں نے پانی لیا, ڈال لیا, صاف ہو گئے. اس وقت تک تیمم کے احکامات اگر ہوتے تو اس جنوبی آدمی کو تیمم کرا کے نماز میں شریک کر لیا ہوتا, لیکن تیمم کے احکامات اس وقت نازل نہیں ہوئے. جناب عائشہ کا حال جب گم گیا تھا غزوہ بنی المصطلق میں, اسی موقع پر تیمم کے احکامات نازل ہوئے. یہ واقعہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. پانی پورا قافلہ لیتا گیا. راوی کہتے ہیں میں غور سے دیکھتا ہوں وہ مشکیزے کا پانی بڑھتا لگا, کم نہیں ہو رہا, پانی بڑھتا چلا جا رہا. اس کے بعد آپ نے کہا دیکھو تمہارا پانی ہم نے نہیں لیا, لیکن تمہیں سبب بنا کر اللہ نے پورے قافلے کو سیراب کیا. تمہارا پانی ہم نے کم نہیں کیا, لیکن تمہیں سبب بنا کر اللہ نے پورے قافلے کو سیراب کیا. اب تم بیٹھو اور چلی جاؤ. سوار ہو گئی, چلنے کے واسطے اونٹ کو موڑا, کہا ٹھہرو لوگوں جس کے پاس روٹی ہے کچھ بھی تحفہ ہے تو فتن پیش کرو. کسی نے کھجور دیا, کسی نے روٹی دیا, کسی نے جو دیا, ستو دیا, جو جس کے پاس تھا مال لے کر فروانی کے ساتھ چلی گئی. قافلے والے پوچھتے تم کہاں غائب تھی؟ کہا بخدا ایک واقعہ دیکھتے آئیں. یا تو زمین و آسمان کے بیچ میں یقیناً وہ سچا رسول ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے, اور یا تو پھر وہ اس زمین و آسمان کے درمیان میں سب سے بڑا جادوگر ہے, اس کی ٹکر کا کوئی نہیں. کہا دو ہی شل. اس نے پورا واقعہ ایک حرف بیان کیا, قصہ ختم ہو گیا, بات جہاں کوئی چلی گئی. ایک زمانے کے بعد ایک مقام پر صحابہ کرام کا لشکر پہنچا, یہاں الغار ہوئی.
لیکن وہ عورت کا جو خطہ تھا اس کے قبیلے کو نہیں چھیڑا گیا, اس کو چھوڑ دیا. اس خاتون نے اس موقع پر کہا کہ دیکھو میرا گمان ہے کہ اسی پانی کی وجہ سے ہمارا لحاظ آج تک کیا گیا ہے, ورنہ طاقت کے زور سے کون کس کا لحاظ کرتا ہے؟ سب کا حال دیکھو, تحس نحس کر دیا, مال غنیمت لے لیا, باغیاں بنا لیا, اونٹ قبضے میں کر لیا, لیکن ہمارے علاقے کو انہوں نے ہاتھ لگایا. جو پانی لینے پر اور پانی دینے والے کا اتنا اکرام کرتا ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اس خاتون کی بات مان کر پورا اس کا قافلہ اسلام میں داخل ہو گیا. آقا نے فرمایا جتنا اس قافلے والے کو اس عورت سے فائدہ پہنچا ہے, کسی عورت سے کسی قافلے کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا, سب اسلام میں داخل ہو گئے. بتانا صرف یہ ہے, یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے, اور علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں 300 معجزات جمع کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جس کا ترجمہ اردو میں آ چکا ہے. اس کتاب میں ہی باتیں کو نقل کیا تفصیل کے ساتھ. بتانا صرف یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ, الا عابری سبیل, مگر جب تم عبور کرنے والے ہو راستہ, مراد تم مسافر ہو اور سفر کی حالت میں پانی نہیں ملتا, اس موقع پر بلا لو. غسل کیے بغیر جنوبی نماز نہیں پڑھ سکتا. جنوبی کے احکامات کیا ہیں؟ جنوبی نماز میں ٹھہر نہیں سکتا, گزر نہیں سکتا, قرآن کریم کو تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ سکتا, ہاں بطور دعا کے قرآن کے الفاظ پڑھ سکتا ہے, چھو نہیں سکتا, بطور تلاوت کے نہیں پڑھ سکتا. جنوبی کا جو حکم وہی حائضہ کا حکم ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اگر تم بیمار ہو, او علی سفر, یا سفر پر ہو, او جاء احد منکم من الغائط, یا آیا ہو تم میں سے کوئی غائط سے یعنی استنجا کر کے, او لامستم النساء, یا تم نے چھوا ہوا عورتوں کو, او لامستم النساء. اس لفظ پر امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان دونوں کے درمیان ایک اختلاف یہ ہے. او لامستم النساء سے مراد عورت کا چھونا, لمس کے معنی ٹچ کرنا, لمس کہتے ہیں چھونا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت کو اگر چھو لیا ادھر سے نہیں ہتھیلیوں کی طرف سے, وضو ٹوٹ جائے گا. عورت کو ہاتھ لگا دیا, وضو ٹوٹ جائے گا. امام اعظم فرماتے ہیں یہاں لمس سے مراد چھونا نہیں ہے, لمس سے اشارہ ہے عورت کے ساتھ ہم بستری سے. او لامستم النساء, تم نے عورتوں کو چھوا ہے یعنی ان سے قربت کی ہے, یہ مراد ہے. جہاں تک سوال چھونا ہے, چھونے سے وضو کا ٹوٹنا ہے, امام اعظم نے بڑی پختہ دلیل پیش کی ہے. آپ کو بھی یاد ہے, صرف اس حدیث کو سامنے لاؤ, مستحضر کرو. استحضار وقت پہ آنا, کسی حدیث کا ٹائم پہ سامنے آنا, یہ کب آئے گا؟ جب آپ کا قلبی رجحان اس طرف زیادہ ہو. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں, اور جناب عائشہ آپ کے سامنے لیتی ہوئی ہیں, گھروں میں چراغ نہیں تھا, گھر اتنا تنگ تھا کہ جو نبی کا سجدہ کا مقام تھا وہیں جناب عائشہ کے پاؤں پھیلے ہوئے تھے. تنگیوں کا حال دیکھو, ہمارے گھروں کے حوالوں کو دیکھو, سجدہ جہاں ہے, سجدہ گاہ مصطفیٰ, وہاں عائشہ کے پاؤں ہیں. جب آپ سجدے میں جاتے تو اپنے ہاتھ سے ٹھوما مارتے, اور عائشہ پاؤں سمیٹ لیتی, اور آقا انعامدار وہاں سجدہ کر لیتے. طویل سجدہ ہوتا, تب تک پاؤں سمٹے ہوئے رہتے. چراغ ہوتا تو شاید محسوس کر لیتی, اندھیرے کی وجہ سے سوائے ہاتھ لگانے کے اور کوئی شکل نہیں تھی, نماز میں کلام جائز نہیں. قصہ طویل ہے, اس حدیث کو امام بخاری نقل کرتے ہیں, استدلال کرتے ہیں اسے, اگر مرد عورت کو چھوئے وضو ٹوٹ جائے, یہ مسئلہ صحیح ہوتا تو نبی کی نماز کیسے ہوتی؟ معلوم یہ ہوا عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور یہاں مراد چھونا نہیں ہے, لمس سے مراد یہاں قربت. امام اعظم کا استدلال ہے. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء, تم پانی کو نہ پاؤ, فلم تجدوا ماء, یہ اوپر کے حوال میں کہ تم جنوبی ہو اور راستے کو پار کرنے والے ہو, یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے اور تم کو پانی میسر نہیں آ رہا ہے, فلم تجدوا ماء, تم کو پانی نہ ملے, فتیمموا, تو تیمم کر لو. یہ تیمم کی آیت ہے, تیمم کرنا ہے, فتیمموا, تو تم تیمم کر لو. تیمم کسی سے کریں, کیسے کریں, کتنی بار کریں, اس کیفیت کا ذکر پورے قرآن کریم میں نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث, نبی کا عمل, صحابہ کا عمل, تقریری اور تحریری ہمیں ہونا ضروری ہے, ورنہ تیمم کیسے کریں؟ اللہ نے کہا دیا فتیمموا, تم تیمم کر لو, سعیدن, مٹی سے, طیبن, پاکیزہ, پاکیزہ مٹی تم تیمم کر لو. کیسے کرو؟ فمسحوا بوجوہکم, پھیر لو اپنے چہروں پر, وایدیکم, اپنے ہاتھوں پر, بس ختم. ہاتھوں پر پھیر لو, چہروں پر پھیر لو, پاک مٹی سے کر لو. یہ اتنا مسئلہ یہاں سے لفظوں سے معلوم ہوا, لیکن تفصیل میں جاؤ اس کے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے سعیدن طیبن, پاکیزہ مٹی, اس سے مراد کون سی مٹی ہے؟ مٹی سے مراد صرف مٹی ہے یا مٹی کے ہم جن سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں, ان سے وضو ہو سکتا ہے, تیمم ہو سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید سے مراد پاکیزہ مٹی ہے جس میں اگنے کی قوت ہو, بنجر نہ ہو, اگانے کی قوت ہو, اس مٹی پر تیمم جائز ہے, مٹی ہی سے جائز ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, اللہ کے کلام میں تنگی نہیں ہے. مٹی کا اگر اللہ نے جن سے ارض مراد دیا ہے, زمین کی جنس میں سے ہر چیز سے تیمم جائز ہے. جن سے ارض, اس کی پہچان کیسے ہے؟ یہ مٹی کی جنس میں سے ہے یا مٹی کی جنس میں سے نہیں ہے, تو کیا پہچان ہے؟ کہا آگ میں جل جائے تو مٹی نہیں ہے, اور آگ میں نہ جلے تو مٹی کی جنس ہے. اب ریتی پہ کر لو, پتھر پہ کر لو, مٹی پہ کر لو, چنا اور گش پہ کر لو, یہ سب جلتے نہیں آگ میں, لیکن پیتل ہے, تانبا, لوہا, سب جل جاتے. تو جو آگ میں جل جائے ان پہ تیمم جائز نہیں, اور جو نہ جلے سعیدن طیبہ, مٹی کی جنس میں ہے, اس پہ تیمم کرنا جائز ہے. اب سوال یہ ہے, ایک بار ماریں گے مٹی پر کہ دو بار؟ امام اعظم فرماتے ہیں دو بار. ایک بار تو ماریں گے, چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے, دوبارہ ماریں گے, ہاتھ پہ ہاتھ پھیریں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار کافی ہے, کیونکہ پہلی بار بھی ہاتھ میں کچھ لگا نہیں, دوسری بار بھی کچھ لگا نہیں, صرف حکم پورا کرنا ہے, اور ایک بار مارنے سے حکم پورا ہو جاتا. چنانچہ ایک روایت بخاری میں ہے, اس بخاری کی روایت کا بھی طویل پس منظر ہے, پہلے وہ سنا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. یہ صحابی ابو یاسر ہیں, عمار بن یاسر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دیکھو غزوہ احزاب میں خیبر کے یہودیوں نے دھوکہ دیا ہے, اب ان کا انتقام لینا ہے. کوئی صاحب یہاں ٹھہرے نا, سب عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں. کہاں؟ خیبر میں. راستے میں وقت ہو جائے تب بھی نہ پڑھیں, وہیں جا کے پڑھیں. اب راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو بعض لوگوں نے کہا نبی کا منشا تھا کہ جلدی پہنچنا, یہی منشا تھا, نماز قضا کرنا مقصد نہیں تھا, لہٰذا ہم تو یہیں پڑھ لیں گے تاکہ نماز قضا نہ ہو, کیونکہ نماز قضا کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے, ٹائم پہ پڑھنا اللہ کا حکم ہے. انہوں نے وہیں پر نماز پڑھ لیا. اور کچھ لوگوں نے کہا ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے چاہے نماز چھوٹ جائے, کیونکہ نبی کے حکم سے نماز معلوم ہوئی ہے, اور نماز کیا تھی ہم جانتے بھی نہیں تھے, لہٰذا وہیں جا کے پڑھیں گے. دونوں میں اختلاف ہوا, لیکن دونوں پر اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کیا, کہا دونوں کی نیتیں صحیح ہیں.
28वां पारा सूरह मुजादला, दोनों सही है। मुझे उस वाक़े को बयान करना नहीं है, उसमें से एक जुज़ लेना है, और वो ये है कि उसमें से एक साहब को क़ज़ाए हाजत के बाद नहाने की जरूरत पेश आई, तो कहा आप नहाएं कैसे? गुस्ल के बदले में मिट्टी से पाकीज़ा हासिल करना है, तयम्मुम का हुक्म आ चुका था, लेकिन तयम्मुम कैसे करें? वजू के लिए इतना हाथ फेरते हैं, गुस्ल के वास्ते कितना फेरें? ये मसला नहीं मालूम था, उन्होंने जमीन पे लोट पोट लिया, पूरी जमीन पे लोट पोट लिया कि जब वजू के बदले तयम्मुम हो तो जितना धोया जाता है वजू में उतना ही तयम्मुम करते हैं, अब गुस्ल के बदले तयम्मुम है तो शायद पूरा धोना पड़ेगा, पूरा मिट्टी में लोट पोट लिया। दूसरे ने कहा नहीं, तयम्मुम वजू के बदले में हो या गुस्ल के बदले में हो, दोनों में तयम्मुम एक ही रहेगा, उन्होंने उतना ही तयम्मुम किया। दोनों पहुंचे नबी के पास, तस्दीक के लिए वो सही कि ये सही। आपने कहा तुम्हें ऐसा लौटने की जरूरत नहीं, तुमको तो बस यूं काफी था, तुमको तो बस यूं काफी था, एक बार मारा ऐसा चला कर दिया आपने। इससे इमाम आजम ने यह समझा कि वो तयम्मुम जो सिखाया जा चुका था उसी तयम्मुम को आपने काफी समझा, इशारा किया आपने इसे। और इमाम शाफी फरमाते हैं कि नहीं, आपने इस मौके पर तयम्मुम सिखाया और एक ही बार हाथ मारा और सिर्फ कलाई तक हाथ फेरा। इस रिवायत को लेकर वो फरमाते हैं एक बार मारना काफी है और कलाई तक फेरना ही काफी है। इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, यहां आपने सिखाया नहीं, उस सिखाए हुए तयम्मुम की तरफ ऐसा करके इशारा बताया, यह है वजह तरफ। चुनांचे अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह एक बार हाथ मारेंगे, चेहरा भी और हाथ भी, और सिर्फ कलाई तक फेरेंगे, पूरा फेरने की जरूरत नहीं। लेकिन इमाम आजम फरमाते हैं कि नहीं, ये सिखाए हुए तयम्मुम का इशारा था कि जो तयम्मुम वजू के बदले काफी था वही तयम्मुम गुस्ल के बदले भी काफी है, अलग कोई तयम्मुम नहीं आता। वजू में नियत लाजिम नहीं है लेकिन तयम्मुम में नियत लाजिम है। बड़े मसाइल और भी इसमें हैं, तो यहाँ चला है फतयम्ममू सईदन तय्यबा, पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम कर लो, फमसहू बिवजूहिकुम, फेर लो अपने चेहरों पर, व अयदीकुम और अपने हाथों पर। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, हमारे पास दो बार मारेंगे, एक बार चेहरे के लिए और एक बार हाथ के लिए।